بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع درود پاک کی فضیلت، اور اس میں خاص طور پر یہ سوال کہ درود ہمارے کس کام آتا ہے۔ تو بہت ادب سے گزارش ہے کہ سچ یہ ہے کہ درود ہمارے ہر کام آتا ہے۔ انسانی وجود جسم اور روح کی ایک رشتے کا نام ہے، اس کے تعلق کا نام ہوتا ہے۔ درود وہ واحد دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ جو جسم اور روح دونوں کے کام آتا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ درود کے مسلسل عمل ہیں اور اس کو بلا ناغہ پڑھتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، آقا کریم کے دربار میں حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر نہ تو آپ کو کسی عامل کی ضرورت رہتی، نہ کسی دعا کی اور نہ کسی دوا کی۔ انسانی بیماریاں، چاہے وہ نسلی ہوں، چاہے وہ جنات کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہوں، کسی بھی قسم کی روحانی یا بدنی بیماریاں وہ درود سے حل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ درود آپ کے بگڑے ہوئے کام کو سنوارتا ہے۔ درود بلکہ نسلیں بھی سنوار دیتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس بندے پر موکلین مقرر کر دی جاتے ہیں جو اس بندے کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اس کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ پاک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر، برکت اور سلامتی کی دعا مانگے اور اس کو جواب میں بے برکتی، بد امنی یا بے سکونی ملے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے 1% بھی چانسز نہیں ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ہی حقدار کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو جو شخص اللہ پاک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی، خیر اور برکت کی دعا مانگتا ہے، اس کو جواب میں اس سے کئی گنا زیادہ برکتیں، سلامتیاں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ تو درود نسلیں سنوارتا ہے، بگڑے ہوئے کام سنوارتا ہے، بدنی اور روحانی بیماریاں دور کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کو اس کے فضائل کا اور اس کی برکات کا واقعی علم ہو جائے تو پھر آپ دنیا جہان کے سارے کام کاج چھوڑ کے فرائض کے بعد صرف درود کا کام کریں۔ آج سے آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم درود خود بھی پڑھیں گے اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔